السلام علیکم یا علی مدد۔ ناظرین کرام، آج کے ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ واقعہ غدیر ہے۔ اس واقعے کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل جالک کے سیگمنٹ میں ہم معتبر واقعات بیان کرتے ہیں جنہیں آپ مجالس و محافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا ویسے بھی سن کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو ہم نے جس کتاب سے اخذ کیا ہے، اس کتاب کا نام اور واقعے کا حوالہ ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، واقعہ غدیر یہ عالم اسلام کا وہ واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نے اپنے دین کو کامل کیا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ غدیر وہ عظیم دن ہے جب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت عظمیٰ اور امامت کبریٰ کے لیے تاج پوشی کی گئی تھی۔ 1400 صدیوں میں اس واقعہ اور اس کے متعلقات کے لیے عالم اسلام میں خون کے دریا بہائے گئے اور انتہائی دردناک اور افسوسناک واقعات کے پس منظر میں اسی واقعات کی اس بات اور یا تردید شامل ہے۔ ہماری نظر میں امامت نبوت کی تالی ہے اور یہ وظیفہ الہی ہے اور خدائی منصب ہے، اسی میں کسی کو چناؤ یا مسترد کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ میں فیصلہ کرے تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے۔ تو ناظرین کرام، واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک حج مکمل کر لیے اور آپ کی مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ آپ سفر کرتے ہوئے میقات حجفہ کے قریب مقام غدیر پر پہنچے۔ غدیر ایک چوراہا تھا اور یہاں سے ہی مدینہ، عراق، یمن اور مصر کے راستے جدا ہوتے تھے۔ جس دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام غدیر پر پہنچے تو وہ 18 ذی الحجہ اور جمعرات کا دن تھا۔ ناظرین کرام، 18 ذی الحجہ کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ حضرت عمر نے اس تاریخ کو یوم عید قرار دیا۔ رئیس العلماء علامہ بہاؤالدین عاملی تحریر فرماتے ہیں کہ سرور کائنات کی عالم 4 سال بعد 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو حضرت علی کی جانشینی عمل میں آئی اور آپ کے امام الانس والجن ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اسی تاریخ 34 ہجری میں قتل عثمان کا واقعہ پیش آیا اور حضرت علی کی بیعت کی گئی۔ اسی تاریخ حضرت موسیٰ ساحروں پر غالب آئے اور حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات ملی، اور اسی تاریخ کو حضرت موسیٰ نے یوش بن نون کو، حضرت سلمان نے جناب آصف بن برقیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور اسی تاریخ کو تمام انبیاء نے اپنے جانشین مقرر کیے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے 18 ذی الحجہ اور یہ جمعرات کا دن تھا جب آپ غدیر خم پر پہنچے تو جبرائیل امین آپ پر یا ایھا الرسول بلغ کی آیت لے کر نازل ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ علی کو لوگوں پر حجت قرار دے اور ان کی ولایت کا اعلان کرے اور ہر شخص پر ان کی اطاعت کے واجب ہونے کو واضح کرے۔ اس وقت کچھ حجاج کرام آگے بڑھ کر حجفہ تک پہنچ چکے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلایا جائے اور جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ وہاں پر ببول کے 5 درخت تھے، آپ نے حکم دیا کہ ان کے نیچے کوئی نہ بیٹھے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو وہاں جھاڑو دیا گیا، پھر نماز ظہر کی اذان دی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس دن شدید گرمی تھی اور حالت یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے گرمی سے بچنے کے لیے اپنی چادر کا کچھ حصہ سر پر کیا تھا اور کچھ حصہ قدموں کے نیچے ڈالا ہوا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کیکر کے درخت پر چادر ڈال دی گئی تاکہ آپ سائے میں رہیں۔ آپ نے پلانوں کا ممبر بنوایا اور بلند آواز سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تمام حمد اللہ کے لیے ہیں، ہم اسے مدد چاہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفوس کی برائیوں سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور اپنے اعمال سے برائیوں کے بچنے کے لیے اسی سے درخواست کرتے ہیں۔ وہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت کرے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اس کا عبد اور اس کا رسول ہے۔ اما بعد، اے لوگوں، مجھے لطیف و خبیر خدا نے خبر دی کہ ہر آنے والے نبی صاحب کا نبی کی آدھی عمر تک زندگی بسر کرتے بلاوے کا وقت قریب آن پہنچا۔ میں اس پہ لبیک کہوں گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک خدا کا پیغام پہنچایا اور آپ نے امت کی خیر خواہی کی اور پوری جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا عبد اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟
اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور موت حق ہے، اور قیامت نے آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اہل قبور کو دوبارہ اٹھائے گا۔ حاضرین نے کہا جی ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدایا گواہ رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں کیا تم میری اس باتیں سن رہے ہو؟ سب نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض پر پہنچوں گا اور تم میرے پاس حوض پر آؤ گے۔ میرے حوض کا عرض اتنا ہوگا جتنا کہ صنعاء اور بصرہ کا فاصلہ ہے، وہاں ستاروں کی تعداد برابر چاندی کے پیالے ہوں گے۔ دیکھنا میرے بعد تم شکلین دو گرا قدر سے کیا سلوک کرتے ہو۔ ایک شخص نے پکار کر کہا یا رسول اللہ یہ شکلین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شکل اکبر اللہ کی کتاب، اس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس سے تمسک رکھو اور گمراہی سے بچ جاؤ۔ اور شکل اصغر میری اطرت ہے، لطیف و خبیر خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے، اور ان پر شبقت نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور اس سے دور نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اتنا بلند کیا آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ سب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنین کی جان و مال پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ احمد بن حنبل کے بقول آپ نے اس جملے کو 4 مرتبہ دہرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم والا من والاہ وعاد من عاداہ واحب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وادر الحق معہ حیث دار الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ خدایا تو اس سے دوستی کر جو علی سے دوستی کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اور تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو اس سے دشمنی رکھ بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے، اور تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور تو اس سے بے یار و مددگار چھوڑ جو علی کو بے یار و مددگار چھوڑے، اور حق کو اس کے ساتھ پھیر جدھر علی پھر جائے، اور یہاں موجود وہ میرا یہ پیغام غائب تک پہنچا دے۔ کچھ علماء اسلام نے غدیر کے مفصل خطبے کو بھی نقل کیا ہے، جیسا کہ علامہ طبرسی نے بھی بیان کیا ہے احتجاج طبرسی میں بھی، کیونکہ وہ خطبہ لمبا ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ بیان نہیں کر رہے۔ جب آپ نے خطبہ مکمل ہوا تو آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ علی کی خلافت کے لیے بیعت کریں اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کریں۔ مسلمان ہر طرف سے بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ شیخین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ سوالی طور پر جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ خدا اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ یہ سن کر دونوں حضرات اٹھے اور بیعت کی۔ پھر حضرت عمر نے ان الفاظ سے سلام کیا السلام علیک یا امیر المؤمنین بخن بخن لک لقد اصبحت مولی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ امیر المؤمنین آپ پر سلام، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے حاکم و مولا بن گئے ہیں۔ إن الموت لكون زهوق